موضوع بدگمانی۔ فرید نے پویا اور میسم کو دیکھا جو آہستہ سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ فرید نے سوچا یہ ضرور میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گیا اور پریشان ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے کہا، اس کے بعد پویا اب میرا دوست نہیں رہا کیونکہ میں کل مقابلے میں ہار گیا۔ وہ خوش ہے اور ابھی وہی باتیں میسم کو بتا رہا ہے۔ کلاس میں فرید پویا سے دور ہو کر بیٹھ گیا اور بغیر کسی وجہ کے اس سے کہا، اس کے بعد تم میرے دوست نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے میسم کو بتایا کہ کل میں ہار گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تو آپس میں یہ طے کر رہے تھے کہ چھٹی کے دن تمہارے گھر آئیں گے۔ یہی کیا؟ کیسے چھٹی کے دن؟ ہاں، بہت اچھا وقت گزرے گا۔ مگر نہیں، یوں پتہ چلا کہ ان لوگوں کے درمیان غلط فہمی نے کتنی زیادہ برائیاں پیدا کر دیں، کیونکہ صرف ایک بچے نے، فرید نے، دوسرے کے بارے میں غلط سوچا۔ تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی، کہ بات کوئی غلط ہوئی بھی نہیں ہے اور ہم اپنے ہی ذہن میں کبھی کبھار کچھ الٹا سیدھا دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کچھ برائی کر رہا ہے۔ اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی غلط سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہوتا ہے اور نہ ہی ہم نے کچھ دیکھا ہوتا ہے، اور ہم دوسرے کے بارے میں ایسی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا ہے، ترجمہ، بعض گمان یعنی بعض سوچیں گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ترجمہ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے دوستوں کے بارے میں اور اپنے فیملی کے لوگوں کے بارے میں نیک سوچنی چاہیے، بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر وجہ کے ان کے بارے میں غلط سوچ کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ کیا آئندہ آپ لوگ اس پر عمل کر سکیں گے بچوں؟